ہیں ان کے مطالبات کی۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم کہ ہر حالت میں 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جن کا تعلق JUIF سے ہے، اس کے سربراہ ہیں، ان کا ایک بار پھر یہ مطالبہ، پہلے انہوں نے شاید مطالبہ باقاعدہ نہیں کیا تھا، پہلے وہ اپنی خدشات کا اظہار انہوں نے ضرور کیا ہے، کئی دفعہ کیا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ مطالبہ ان کا سپریم کورٹ سے ہے یا دوسرے مقتدر حلقوں سے ہے کہ انتخابات کچھ دنوں کے لیے اگر ملتوی ہو جائیں، اور ان کو ہو جانا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی صورتحال پاکستان کے 2 صوبوں میں ایسی نہیں ہے جس میں انتخابات جو ہیں وہ ممکن ہیں۔ تو اب جبکہ یہ باقاعدہ مطالبہ، اور وہ 2 صوبے ان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں، تو اب جبکہ یہ باقاعدہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، تو کیا خیال ہے مزمل صاحب، آپ سے میں شروع کرتا ہوں، کہیں سے ان کو اپنی اس مطالبے کا کوئی جواب مل پائے گا یا نہیں؟ یہ انتخابی عمل اسی طرح سے چلتا ہوا 8 فروری کو اختتام پذیر ہوگا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ انتخابات تو بر وقت ہو جائیں گے، اور مولانا کی یہ بات جو ہے یہ کہیں بھی آج دیکھیں نا، جو آج بھی سپریم کورٹ کی رولنگ ایک کیس میں پر مارکس آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے، جب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ملتوی کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے انتخابات کو ملتوی کروانے کے لیے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا انتخابات ملتوی ہوں۔ تاہم مولانا فضل الرحمان کی جو خدشات ہیں، جو کنسرن ہیں، وہ بھی بیجا نہیں ہے۔ ابھی DI خان میں 2 دن پہلے ہی ان کے کانوائے پہ حملہ بھی ہوا ہے جس میں وہ محفوظ رہ گئے ہیں، تو اس لیے وہاں سیکیورٹی کی سچویشن تو بہت خراب ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیمپین کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس سارے کے باوجود انتخابات ملتوی نہیں ہو سکتے۔ وہ ساری صورتحال وہ ٹھیک بھی ہے، اس کے باوجود وہ انتخابات ملتوی کرانے کے لیے وہ دلیل جو ہے وہ کمزور ہے، اس میں جتنا بھی وزن ہو وہ انتخابات ملتوی نہیں ہو سکتے اس کے نتیجے میں، کیونکہ یہ چیف جسٹس کو ماضی کے ہم خیال بینچوں والا چیف جسٹس نہیں ہے جس کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا نہ آتا ہو اور وہ کوئی کمپرومائز چیف جسٹس ہو۔ یہ ایک ایسا چیف جسٹس ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور اس پر عمل کروانا بھی جانتا ہے۔ رائٹ، مزمل نسیم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے مولانا کا یہ مطالبہ کہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کیے جائیں جب تک سیکیورٹی صورتحال قابو میں نہیں آتی، کتنا جائز ہے، اور کیا ان کو اپنی مرضی کا رد عمل اس پر مل سکتا ہے یا نہیں؟ موجودہ حالات کیا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، ان لوگوں نے آئین اور قانون کو مذاق بنا لیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات بنا لی ہوئی ہیں کہ اتنا بڑا ایک ملک میں سیاسی عدم استحکام اس وقت چل رہا ہے، معیشت بری طرح جو ہے وہ اس کے انڈر آئی ہوئی ہے، تو آپ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں؟ الیکشن جو 2008 میں جن حالات میں ہوئے تھے یا 2013 میں جو حالات تھے، وہ آج وہ حالات تو نہیں ہیں۔ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ سیکیورٹی فورسز کا کام ہے، اور وہ بہت اپنا پرووائڈ کر بھی رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، دہشت گردی سے مقابلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے الیکشن کا، وہ بالکل ہونے چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ کسی بھی طرح سے، یعنی کہ ان کی اگر جان محفوظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، تو پورے ملک کے جو ہے وہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ اب اس ملک میں الیکشن ہو جانے چاہیے، گو کہ فیئر اینڈ فری ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہی، ایک چنتخب قسم کے چنتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ آنے دیں، ان کو بھی آنے دیں، چلو دیکھ لیں گے وہ بھی آ کے کیا تیر مار لیتے۔ تو جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے، جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے، میرے خیال پہ اس کے اوپر ایک دفعہ عمل ہو جانا چاہیے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح ملکی معاملات چلائے جا رہے ہیں، کس طرح ایک زبردستی ایک جو پارٹی ہے اس کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب جس طرح کہیں گے اپنا مزمل صاحب کے 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا، تو وہ بھی اگر غلط ہوا تھا تو کیا اس غلط کی جو ہے وہ دوبارہ فلم چلنی چاہیے؟ تو جو بھی عامر صاحب ملک میں حالات ہیں، لیکن ابھی الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر بڑی موومنٹ ہوئی ہے، وہاں میرے ذرائع کے مطابق وہاں پہ DG/IB بھی کچھ دیر پہلے آئے ہیں، کچھ وزارت داخلہ کے لوگ بھی آئے ہیں، وزارت دفاع کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن والوں کی میٹنگ ہو رہی، تو کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے، سیکیورٹی کے حالات بہتر بنائے جائیں، اور مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور الیکشن ہونے بھی چاہیے۔ جی عامر صاحب۔ اچھا، وہ مولانا کے 2 دلائل تھے جی، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ملک میں سیکیورٹی 2 صوبوں میں خاص طور پر سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے کہ چند روز کے لیے اگر الیکشن ملتوی بھی ہو جائیں تو اس سے کوئی
فرق نہیں پڑے گا. میں ان کی توجہ ایک سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایک رپورٹ جو 31 دسمبر کو جاری ہوئی ہے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں، ان کی توجہ اس طرح دلانا چاہوں گا جس میں کہا گیا ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ ان حملوں کے، دہشت گردوں کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں، جن میں سے آدھے سیکورٹی پرسنل تھے اور باقی کے آدھے جو ہے وہ سویلین تھے. اور یہ معاملہ ان دو صوبوں میں خاص طور پہ پورے سال جاری رہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی چند روز کے التوا سے ایسا کیا جادو ہو جائے گا جو کہ پچھلے پورے سال سے پاکستان کے اندر قابو نہ آ سکا. تو یہاں پر تو میں ان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں سمجھتا ہوں. دوسری دلیل مولانا کی یہ تھی کہ اس سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر اگر لو ٹرن آؤٹ ہوا تو اس میں گڑبڑ کا زیادہ امکان ہے. اور یہ سوال جو ہے یہ میں اپنے ساتھی مزمل صاحب کے پاس رکھوں گا. دیکھیں، لو ٹرن آؤٹ پہ گڑبڑ کا سوال ہے، یہ میں نہیں مانتا. مجھے تو لگتا ہے زیادہ ٹرن آؤٹ پہ زیادہ گڑبڑ کا سوال ہو جاتا ہے، جتنے ووٹوں میں ہیر پھیر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس میں ایک سیاسی جماعت کو امیونٹی حاصل ہے، اور وہ دہشت گرد تنظیم جو دہشت گردی کر رہی ہیں، وہ اس سیاسی جماعت کے لیے ہمدردی کا بھی کھلا اظہار کر رہی ہیں، اور اس سیاسی جماعت کے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہیں، انتخابی سرگرمیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. تو اس ایسپیکٹ کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو دہشت گرد تنظیم ان دو صوبوں میں چل رہی ہیں، ان کا ایک سیاسی جماعت کے لیے جو ہمدردی ہے وہ بہت قابل تشویش ہے، اور دوسروں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک طرح سے وہ ان کی سیاسی مدد بھی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ کافی قابل تشویش لگتی ہے یہ بات. ایک سیاسی جماعت کا ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ یہ جو کولیبریشن ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں. موومنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف نظر آئے گی، اور اگر کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں جائے، ڈیفنس منسٹری لے کے جائے، انٹیریئر منسٹری لے کے جائے، الیکشن کمیشن لے کے جائے، اور اس پٹیشن کو چیف جسٹس قابل سماعت قرار دے کے کوئی آلٹریشن الیکشن ڈیٹ میں کریں تو ہی ممکن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن از خود اب 8 فروری کو کوئی چینج کر سکتا ہے. اچھا نسیم صاحب، واپس آپ کی طرف آتا ہوں. مزمل نے ایک ذکر کیا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں ان کو تو ایک کوئی پیٹرن نظر آتا ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں عامر صاحب، ہماری پاک فوج جو ہے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا بڑے سال سے، مطلب اب تو 2 دہائیاں کم از کم گزر گئی ہیں 9/11 کے بعد، اور بڑی جافشانی کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں ہوتی تھی، تو یہ بڑا آرام سے آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے، کسی کو بھی آپ دہشت گرد کر دیں. آپ نے دیکھا کہ جو اصل دہشت گرد ہیں وہ تو پنجاب پولیس کے قابو آتے نہیں ہیں، ان کو ٹھوک کے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف آپ خرم لطیف کھوسا جو کہ ایک بہت بڑے لائر ہیں، ان کو آپ دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں، ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں ان کے لیے، اور اس کے بعد جس طرح جو جج ہیں وہ ایس ایچ او کی سرزنش کرتے ہیں. تو اس ملک میں اس طرح کی بات کرنا تو بڑا فیشن بن گیا ہوا ہے. کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ جو ہے وہ دہشت گردی کی اٹیچمنٹ کر دیں، کیونکہ آپ ان کا میدان میں جو سیاسی میدان میں اس میں مقابلہ نہیں کر پا رہے. کبھی آپ ان سے بلہ چھیننا چاہتے ہیں، کبھی آپ ان کے نامینیشن پیپر چھینتے ہیں، کبھی آپ ان کے اوپر دہشت گردی کی جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال سے ایسی بات نہیں. ان صوبوں کے اندر بہت عرصے سے، سال سے اس قسم کی سچویشن ہے، اور وہ ہماری پاک فوج اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. بہت دفعہ جو ہے افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے، کیونکہ ہم اصل معاملے سے نظر ہٹا دیتے ہیں اور کسی پارٹی پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے، جو افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جو مساعد ہمارے خلاف کرتی ہے، یا رو ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، خاص طور پہ بلوچستان. میرے خیال سے یہ بھی ایک ایجنڈا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے تو الیکشن میں ایک پارٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی جائے، جس سے الیکشن میں کچھ گین مل سکے. کیونکہ کسی بھی وجہ سے الیکشن میں گین مل ہی نہیں رہا. ایک شخص کی پاپولیرٹی ہے، اس کی پارٹی کی پاپولیرٹی ہے، تو آپ کس حد تک بھی جا سکتے ہیں اس پارٹی کے خلاف بات کرنے کے لیے. جو اپنا ان کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں، اور پاک فوج اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ان کا علاج بھی کریں گی انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. جی عامر صاحب.